بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کون سی حدیث پڑھی تھی لاسٹ ٹائم؟ سر حدیث نمبر 228 تھی جو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جمعے کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے یہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھی یا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے پڑھا تھا، یا اس کے بعد ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی پڑھی تھی؟ جی سر یہ بھی پڑھی تھی ابو ہریرہ کی۔ ٹھیک ہے، تو آج اس کے بعد روایت ہے سیدنا حذیفہ والی۔ جی جی جزاکم اللہ خیر۔ اچھا تو آپ اس کی قرأت کر سکتے ہیں یا کوئی جو بھی ہمارے ساتھ ہے کوئی اور جو قرأت کرنا چاہے؟ جی جی کیجیے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرت به آیت رحمت الا وقف يسأل ولا آیت عذاب الا تعوذ منها اخرجه الخمسة وحسنه الترمذی۔ یہ حدیث نمبر بتائیے گا، ہمارے پاس تو 229 نمبر ہے، تو ویسے اور جو میں ابھی سکرین شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو حدیث کا نمبر بنتا ہے اس میں سے وہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، آپ پھر پڑھیں ذرا ایک دفعہ۔ وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر۔ یہ جو حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارے سامنے فرمان نبوی ہے اس کو ہم سامنے دیکھتے ہیں۔ یہی حدیث ہے نا، اس میں جو ہیڈنگ دی گئی ہے نماز میں تدبر کے ساتھ قرأت کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، تو اس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فما مرت به آیت رحمت، پس نہیں گزرتے تھے آپ ہم یعنی ہماری حالت یا ہماری نماز کسی رحمت والی آیت پر، الا وقف عندها يسأل، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ٹھہر جاتے اور سوال کرتے، ولا آیت عذاب الا تعوذ منها، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے کسی عذاب والی آیت سے مگر اس سے اللہ کی پناہ میں پناہ مانگا کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر اس کی قرأت کرتے تھے، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جیسے
چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں اگر سمجھ نہیں ہے تو ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ والسلام اس پر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے اور اس کے بارے میں سوچتے، اور جہاں پر کوئی رحمت والی کوئی آیت سامنے آتی تو اس موقع پر رک جاتے، وقفہ فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک جو ہے یہ نفلی نماز میں تھا، یہ فرضی نماز میں نہیں تھا بلکہ نفلی نماز میں تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو معلوم ہوتا ہے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ عمل تہجد کی نماز میں تھا، یعنی نفلی نماز میں تھا، اس میں فرضی نماز میں نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ نفلی نماز کے اندر انسان قرآن مجید پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس پہ جہاں ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ والسلام جہاں پر کوئی ڈرانے والی آیت آتی تو وہاں پہ روتے، اور اس میں تو اگرچہ رونے کا ذکر نہیں ہے لیکن ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حالت میں رویا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اندر خشوع اور خضوع اور تدبر اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر جو ہے وہ کوشش اور اس کو سمجھنا، اس حوالے سے بہت سارے دلائل ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی یہ روایت یہاں پر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمارے سامنے گزری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی رحمت والی آیت کے پاس سے گزرتے، اس کو پڑھتے، تو پھر آپ علیہ والسلام اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے اور آیت عذاب کے موقع پر اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ نیچے حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی مختلف راتوں کی تہجد کی نماز کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح مثلا یہ آیت مثال کے طور پر یہاں پر بیان کی گئی ہے، آیت رحمت، جس میں ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آئے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اللہم ارحمنی کہہ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح آیت عذاب یا وعید والی جو آیت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اس کی پناہ مانگا کرتے تھے جہنم کے عذاب سے، اور اللہم اعذنی من النار یہ کہا کرتے یا پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح آیت تسبیح فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو تو اس پر اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان فرماتے اور سبحان اللہ پڑھتے۔ البتہ جماعت کی صورت میں ان سیغوں کو جمع کے ساتھ بھی لایا جا سکتا ہے، یعنی اگر بہت سارے افراد ہیں تو پھر اس موقع پر اللہم اعذنا من النار اور اسی طرح اللہم ارحمنا، یہ الفاظ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے موقع پر اگر یہ آیات آئیں ہمارے سامنے تو ایسے موقع پر سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نوافل جو ہیں وہ باجماعت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز جو ہے وہ گھر میں ادا کی تھی۔ تو تہجد کی نماز کو باجماعت اگر پڑھنا ممکن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا متعدد مرتبہ کیا ہے. اسی طرح یہ بھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز میں امام ہوتے تو جہری قرات کیا کرتے تھے، اور اسی طرح دعا اور تسبیح میں بھی جہر فرماتے تھے، جسے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس میں سب سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اتمام کرنے والے تھے. اور اسی طرح یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، وہ اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی. تو یہ بہت ساری اس طرح کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور لیکن اس میں اگر جو ہے وہ نفلی نماز ہے تو قرات کو بلند کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ روٹین نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ آپ اس کو امت کے لیے جو ہے وہ لازم قرار دیتے، اور اسی بنا پر تراویح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام نہیں کیا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں. تو یہ ایک حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے. ایک تو تہجد کی اور نوافل کی ادائیگی میں ہم جو ہے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا اور اس کو صحیح سمجھ کر جو ہے اس کا حق ادا کرنا، تلاوت کا بھی حق ادا کرنا، اور انسان کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے قرآن کے نزول کا، اس کو بھی صحیح طور پر سمجھنا اور جاننا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، اس کے بعد والی جو روایت ہے اس کی کون قرات کرے گا؟ سر میرا ایک سوال تھا کہ جی جنت کی اگر کوئی آیت ہو تو اس میں پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی، اگر کوئی جنت سے متعلق کوئی آیت ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ ابھی اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ عذاب کی یا دوزخ کی ہو تو وہ کیا پڑھتے، مغفرت کی ہو تو کیا پڑھتے، لیکن اگر جنت کی ہو تو پھر اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ دعا کر سکتے اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ باجماعت ہوں یعنی اور بھی افراد ہوں گھر کے، تو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جو کہ مسنون بھی ہیں، اگر ہم ان کو جانتے ہوں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اگر انسان کے سامنے توبہ کی آیت آ رہی ہے تو اس موقع پر جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، وہ اگر انسان ویسے تو توبہ اللہم انا نعوذ بک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اس طرح کی آیات یا دعائیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح سید الاستغفار بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح دیگر جو استغفر اللہ کہنے سے بھی یہ اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے. اللہم اغفر لنا کہنے سے بھی یہ معاملہ جو ہے اس کے مطابق عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو وہ دعائیں کچھ مسنون بھی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں ایسی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، تو اگر آپ کو بس اندازہ ہو کہ یہ میرا طریقہ ہے، چونکہ اس میں عربی زبان جو ہے وہ لازم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اردو میں، اور پھر جب ہم کوشش یہی ہمیں کرنی چاہیے کہ مسنون دعائیں جو ہیں وہی کی جائیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی، اگلی حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، وعلیکم السلام. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء
فقامن ان یستجاب لکم رواہ مسلم۔ جی کوئی اور بھی اس کی قرات کر سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس موقع ہو تو برائے کرم وہ بھی اس کی قرات کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سر یہ حدیث نمبر 290 پڑھنی ہے؟ یہ میرے پاس جو اس کی ترکیم ہے اس میں ویسے تو وہ سامنے جو 290 ہی ہے وہی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فاعظموا فیہ رب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم رواہ مسلم۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو یا جان لو، الا خبردار ہو جاؤ، سن لو، وانی اور بے شک مجھے نہیتو منع کیا گیا ہے، ان اقرأ القرآن یہ کہ میں قرات کروں قرآن کی، راکعاً رکوع کی حالت میں، اور ساجدن یا سجدے کی حالت میں، فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، لہذا بس جب تم رکوع کرو فعظموا فیہ الرب تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو اس میں، واما السجود اور رہا سجدہ فاجتہدوا فی الدعاء تو اس میں دعا کرنے میں کثرت کے ساتھ کوشش کرو، یعنی اس میں زیادہ کوشش کرو کہ میں دعا کروں۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اور یہ اس لائق ہے کہ یہ دعا جو ہے تمہارے لیے قبول کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں دعا، ایک تو قرات قرآن جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، اور رکوع کی حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی شان اور عظمت وہ بیان کرنی ہے، جبکہ سجدے میں جو تسبیحات بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ انسان جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اگر نوافل میں موقع ملے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا بہت ہی اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے دعا کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے آپ کے رونے کی وجہ سے۔ تو یہ اگرچہ خشیت کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہے یہ روایت، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بخوبی جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے اور بڑے اچھے سلیقے کے ساتھ نماز میں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے جو جیسا کہ شروع میں ہم نے پڑھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ قیام میں ہی ہے، قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ قیام میں ہے۔ البتہ بعض ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ تلاوت کی نیت سے یا تلاوت کے طور پر ہم نہیں کرتے بلکہ وہ قرآنی دعا ہوتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اب یہ دعا بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک آیات میں سے ایک آیت کا ٹکڑا بھی ہے، تو اس لیے اس موقع پر تو اس کو قرآن مجید کی آیت سمجھ کے ہم نہیں پڑھ رہے بلکہ اس موقع پر ہم دعا سمجھ کر سجدے کی حالت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے جائز ہے
کہ ہم قرآن مجید کی جو ہے وہ کوئی آیت ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ ہم رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون طریقہ بتایا ہے کہ ہم سبحان ربی العظیم یہ ہم ادا کریں، یہ پڑھیں، تو یہ اسی طرح ہی ہے، ہمیں سبحان ربی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سجدے کی مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، اسی طرح چند اور دعائیں بھی موجود ہیں، مذکور ہیں، اور ان میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ اللہم اغفر لی بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح دیگر کچھ دعائیں ہیں جو کہ مسنون دعائیں ہیں سجدے کی، وہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے لیے ضروری دعائیں ہیں وہ بے شک قرآنی ہوں یا انسان کی مسنون دعائیں ہوں، وہ بھی دعا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو روایت ہے اس کی کون قرات کرے گا؟ جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم سجدے کی حالت میں اکثر مطلب ہماری کبھی کبھار حالت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہماری طلب ہوتی ہے، تو اکثر ہمیں بہت سی عربک جو ٹرم ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو کیا ہم اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے نا وہ مسنون دعا جو میں پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ایک دعا ہے مسنون۔ اردو میں دعا ہم نہیں کر سکتے نماز کی حالت میں نا، یہ احناف کے ہاں تو یہ موجود ہے کہ ان کے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو عربی نہیں آتی تو وہ اردو میں کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک شاذ قول ہے ان کا، وہ بھی ان کی یعنی پورے احناف کا یہ موقف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو مسنون دعائیں ہی پڑھنی چاہیے اور مسنون دعاؤں کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے لیے کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ضروری ہیں اور میں وہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں اس کو نماز کے دوران یا سجدے کی حالت میں مانگوں، تو وہ نماز سے ہٹ کر سجدہ کر کے اس میں مانگ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے ہی ایک سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو اس سجدہ ریزی کے اندر وہ انسان جو ہے وہ اگر اردو میں بھی کوئی دعا کر لے، کیونکہ وہ صرف سجدہ ہے، تو اس میں وہ دعا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن نماز کا جو سجدہ ہے وہ بے شک نفلی ہے یا فرضی ہے، سنت والا ہے یا کوئی اور ہے، اس میں ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان میں دعا کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی روایت سوال کرنا ہے کسی نے؟ جی اگلی روایت پڑھیے پھر۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق علیہ۔ جی اور بھی دوسرے بھی جو پڑھنا شروع کیا تھا جنہوں نے، وہ بھی پڑھیں۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ جو ہمارے سامنے روایت ہے، اس روایت کے اندر ایک اور حدیث یا دعا ہمیں سجدے کی بتائی گئی ہے، اور وہ سجدے کی جو دعا ہے وہ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہا کرتے تھے اپنے رکوع میں و سجودہی اور اپنے سجدے میں سبحانک اللہم تو پاک ہے اے اللہ ربنا اے ہمارے رب و بحمدکا اور اے ہمارے رب اپنی تیری تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے اللہم اے اللہ اغفر لی مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص جیسے سبحان ربی الاعلیٰ ہے اسی کے ساتھ ہی یہ جو متفق علیہ حدیث ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ باقاعدہ طور پر موجود ایک دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دعائیں کیا کرتے تھے، تو اس میں یہ دعا جو ہے یہ مسنون ہے اور یہ معروف ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا جو پہلے ہم نے پچھلی روایت میں پڑھی ہے کہ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، تو وہ بے شک فرضی سجدہ ہے، فرضی نماز کا سجدہ ہے یا نفلی نماز کا سجدہ ہے، تو اس میں تو یہ بات ثابت ہے۔ لیکن کثرت کے ساتھ جس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے وہ یہ دعا ہے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے اس حدیث کے حوالے سے، جو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرب وفات تھی آپ کی، یعنی جب یہ آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح آیت نازل ہو گئی، سورت نازل ہو گئی، تو اس میں یہ رکوع اور سجدے دونوں میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نمازی ان دعاؤں میں مسنون طریقے سے کوئی بھی یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی یہ دعا پڑھنی جو ہے یہ مسنون ہے۔ ہم نے پہلے جو پڑھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ رکوع کے اندر فَأَمَّا الرَّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، کہ البتہ جو رکوع ہے اس میں اپنے رب کی عظمت اور شان بیان کرے۔ لیکن اس روایت کے مطابق یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا میں جو اللہ کی تعریف اور توصیف پر مبنی ہے اس کے ساتھ اللہم اغفر لی کا لفظ بھی اس میں موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے بخشش کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ پچھلی روایت کے اندر ہمیں منع کر دیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس میں وضاحت نہیں ہے کہ رکوع جو ہے اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس میں تذکرہ نہیں ہے، تو یہاں رکوع کی حالت میں مختصر سی بات جو ہے وہ مذکور ہے جس میں یہ ہے کہ یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، اس میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بخشش کی دعا کریں یا اپنے روزمرہ جو بھی ہماری ضروریات ہیں ان کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور ان سے مدد طلب کریں۔ لیکن اگر ہم نے رکوع کی حالت میں اگر کوئی دعا پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم کے علاوہ تو وہ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ہاں جی سر یہ فرض نماز میں بھی ہوگی نا؟ جی یہ فرض نماز کے اندر بھی یہی مذکور ہے کہ فرض نماز میں یہ روایت یہ جو دعا ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے، یہ مسنون دعا ہے۔ اور اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی صفہ صلاۃ النبی کتاب ہے اس کے اندر جو دعائیں بیان کی ہیں رکوع اور سجود کی، اس کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ یہ مسنون دعا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر یہ دعا شامل ہے۔ تو اس کو یعنی علماء کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ اس دعا کو بھی شامل رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک اور یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم تسبیحات جو پڑھتے ہیں یا اس میں سجدے کی حالت میں جو بھی ہم دعا کرتے ہیں وہ بہت ہی مختصر اور بہت جلدی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں اور جلدی جلدی جو ہے وہ سجدہ ہو جائے اور رکوع ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یا ان روایات سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اطمینان بہت ہی ضروری ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں یہ چیز جو ہے یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو مسنون دعائیں ہیں کم از کم وہ ضرور پڑھیں،
ٹھیک ہے. اور اگر امام کے پیچھے ہے تو ظاہر بات ہے وہاں تو جو موقع ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، لیکن اگر انفرادی پڑھے انسان تو اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی ہم نے جو یہاں پہ اس کی شرح کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں وہ غالباً ہم نے وہ پچھلی روایت کے ساتھ بیان کر دی ہیں، وہ باقی چیزیں وہی ہیں تقریباً. آگے اگلی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس نے پہلے نہیں قرات کی، اگر وہ ممکن ہے اس کے لیے تو وہ یہ روایت جو ہے اس کی قرات کر لے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے. سر میں پڑھ دیتی ہوں. جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. متفق علیہ. من اثنتين بعد الجلوس ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق علیہ. جی. تو کوئی اور قرات کرنا چاہے گا؟ سمر بھائی آپ نے قرات کرنی ہے اس کی، آپ کے پاس ہے نا کتاب؟ موجود کہ غیر حاضر؟ سمر اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے ساتھیوں میں سے اپنی حاضری لگائیں، فٹافٹ ہینڈ ریز کریں، پتہ چلے کون کون موجود ہے. اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے نا کتنے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹ دیگر مصروفیات میں ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ. اچھا عنایت اللہ بھائی آپ اس کی قرات کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کتاب ہے؟ جی شیخ. قرات کر کے دیکھیں، اگر آواز آپ کی ایک جگہ پر قائم رہی تو ہم آپ کو ضرور سنیں گے، اور اگر اسی طرح رہی آواز جو کہ پھیل رہی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے سمجھنا اور سننا. کوشش کریں. بسم اللہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يحوي مساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الشياطين من السنتين بعد الجلوس. جزاکم اللہ خیر. اس میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ تکبیرات کا تذکرہ ہے.
کہ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन मौके पर तकबीरात कहा करते थे। ठीक है जी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इस हदीस में 2-3 ऐसे अल्फाज हैं जो आपके लिए आपसे पूछे जा सकते हैं किसी मौके पर, इनका माना, लफ्जी माना क्या है, तो इस पे तवज्जो रखिएगा। कोई कोई हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम हदीस के किसी लफ्ज का तर्जमा पूछ सकते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तफहीम के साथ साथ किरात यानी जो हदीस के अल्फाज हैं उसको भी अच्छी तरह समझना चाहिए। ये असल मकसद है, इसी में बरकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के साथ ताल्लुक जो है वो ज्यादा होना चाहिए हमारा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इदा काम इला सलाती, जब खड़े होते नमाज के लिए, युकब्बिरु हीन यकूमु, जब तकबीर कहते जब वो खड़े होते, सुम्मा युकब्बिरु हीन यरकऊ, फिर वो रुकू के तकबीर कहते जब वो रुकू करते, सुम्मा यकूलु समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर आप रुकू जब कहते उस मौके पर कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर यहीन यरफाउ सुल्बहु मिनर रुकुई, जब आप उठाते अपनी कमर को रुकू से, सुम्मा यकूलु, फिर कहते वहुवा काइमुन, जब वो खड़े होते, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा उस वक्त कहते जब रुकू से खड़े होकर अपनी कमर को सीधा करके खड़े होते और वो ये अल्फाज कहते, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब और तेरे लिए ही तारीफ है, सुम्मा युकब्बिरु, फिर वो तकबीर कहते, हीन यहवी साजिदन, जब वो झुकते सजदे के लिए, सुम्मा युकब्बिरु हीन यरफाउ रअसहु, फिर तकबीर कहते यानी अल्लाहु अकबर कहते जब सर उठाते सजदे से, सुम्मा युकब्बिरु हीन यसजुदु, फिर दोबारा जब सजदा करते तो आप तकबीर कहते, सुम्मा युकब्बिरु हीन यरफाउ, फिर तकबीर कहते जब सजदे से सर उठाते, सुम्मा यफ़अलु ज़ालिका फ़िस्सलाति कुल्लिहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही किया करते अपनी पूरी नमाज में, वयुकब्बिरु हीन यकूमु मिनस्नतैनि बादल जुलूसी, और तकबीर कहते जब खड़े होते दोनों के बाद जब बैठकर खड़े होते, यानी जो दरमियान वाला तशहुद है उससे जब खड़े होते तो फिर अल्लाहु अकबर कहते, मुत्तफ़क़ुन अलैह, इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इस हदीस में जो सबसे ज्यादा जिस चीज का तज़किरा है, एक तो तकबीरात का तज़किरा है, दूसरा यानी जिस वक़्त हमने रुकू के लिए जाना है तो फिर कहना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब रुकू से सर उठाना है और सीधा खड़े हो जाना है फिर कहना है रब्बना वलकल हम्द। तो ये मसनून तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हमारे कुछ साथी रिजॉइन कर लें तो इंशाल्लाह हम इसको दोबारा शुरू कर देते हैं। असल में ये है कि इस हदीस में जिस बात का तज़किरा है वो ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जब भी आप झुकते या खड़े होते, मसलन सजदे में जाना है तब भी अल्लाह अकबर कहना है, सजदे से सर उठाना है तब भी अल्लाह अकबर कहना है। तो इस रिवायत में जिस चीज़ की वजाहत है वो एक तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा है और दूसरा रब्बना वलकल हम्द है। तो इन दो मौके के अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रुकू या उसके बाद वाले सजदे में गए हैं या तशहुद में गए हैं या जिस वक़्त भी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर ही कहा है। तो इसमें एक जो पहली तकबीर है उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है या तकबीर इफ्तिताह कहा जाता है या तकबीर उला कहा जाता है। तो उसका मतलब ये है तकबीर तहरीमा इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद हर चीज़ हराम हो जाती है, इंसान के लिए बाकी तमाम मामलात जो हैं वो हराम हो जाते हैं, सिर्फ अब इस मौके पर उसने अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लेना है। और दूसरी बात
جو یہاں پہ تکبیر افتتاح جس کو کہتے ہیں یا تکبیر اولا کہتے ہیں. تکبیر اولا تو اس لیے کہتے ہیں کہ باقی تکبیرات میں سب سے پہلے یہ ہے، اور جو افتتاح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تکبیر ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں ایک یہ بھی اظہار ہے یا اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سر جھکاتے یا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. ٹھیک ہے، تو ہر موقع پر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس حدیث میں چونکہ وضاحت ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھ کر رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کہنا ہے اس کی تفصیل ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس روایت ہے اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت ہے. ربنا ولک الحمد کے ساتھ آگے بھی کچھ دعائیں ہیں، تو اس میں اس کا بھی تذکرہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اکٹھے ہی اس حوالے سے بات کریں پھر انشاءاللہ. تو کون اس کی قرات کرتا ہے؟ اگلی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ براہ کرم ان دعاؤں کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. یعنی آپ اس کو اپنے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے آپ حصہ بنا لینا اپنی نماز کا. اور چونکہ خواتین بالخصوص ان کے لیے تو مواقع ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کو تو اہتمام کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. اور جو مرد حضرات ہیں اگر فرض نماز میں اگر وہ یہ نہ اہتمام کر سکیں تو سنتوں کے اندر وہ اس کو پریکٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ اس سے وہ یاد بھی ہو جائے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا، ہماری روٹین بھی بن جائے گی. جی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھیے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواہ مسلم. جی کوئی اور ساتھی بھی اس کی قرات کرے گا؟ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواہ مسلم. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور جس نے ابھی تک قرات نہیں کی؟ کوئی اور ہے؟ چونکہ یہ معروف ایک دعا ہے. ہاں جی تو آپ پڑھیے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جزاکم اللہ خیر. یہ بہت ہی معروف، مسنون اور مختلف جگہوں پر پڑھی جانے والی یہ دعا ہے. اور اس میں ایک تو پہلی روایت کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ربنا ولک الحمد، اور اس میں اس کے بعد جو ہم پڑھا کرتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، وہ روایت بھی ہمارے سامنے نہیں آئی، وہ بھی مذکور ہے.
اس کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن جو یہ جو دعا ہے یہ انتہائی اہمیت والی، اور اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی شان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت والی دعا ہے بطور خاص۔ ایک تو میں اس کو اس حوالے سے یہاں پہ ابھی ترجمہ کرنے سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ ہمارے احناف بھائی جو ہیں وہ مطلق طور پر وہ ربنا ولک الحمد پڑھ کے ہی فوراً جھک جاتے ہیں، اور وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی بنا پر چونکہ وہ ایک مختصر سی دعا ہے اور وہ چونکہ ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، اس لیے اس میں وہ قیام بھی ان کا وہ صحیح طور پر اعتدال پر مبنی نہیں ہوتا کہ رکوع سے اٹھ کر وہ اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لیں اور پھر اس کے بعد سجدے کی طرف جائیں، تو اس میں بھی وہ اعتدال باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث کو یا اس دعا کو ایک یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف نوافل کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ فرض نماز کے اندر بھی یہ پڑھی جائے گی۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب وہ اٹھاتے اپنے سر کو رکوع سے، قالا وہ کہتے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں، ملء السماوات والارض، اتنی تعریف کہ جس سے آسمان سارے اور زمین بھر جائے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دیکھیں نا، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آسمان کئی ہیں اور زمین ایک کا تذکرہ کیا ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ ملء السماوات والارض، سارے آسمان اور زمین جس سے بھر جائے، اے ہمارے رب اے اللہ تیرے لیے اتنی تعریف، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اور بھر جائے جس کو تو چاہے اس کے بعد، یعنی اے اللہ تو زمین و آسمان کی بھرنے کی آپ کی چاہت، ہماری طرف سے تو اتنی تعریف ہے، اس کے بعد تو ہمیں اندازہ نہیں ہے نا کہ اے اللہ تیری کتنی زمینیں ہیں یا کتنی تیری مخلوقات اور کہاں کہاں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے، جو تو چاہتا ہے، جس طرح تجھے پسند ہے، اس کے بعد وہ بھی تیرے لیے بھر جائے تعریف کے ساتھ۔ اہل الثناء والمجد، اہل الثناء تو تعریف والا ہے، والمجد اور بزرگی کا مالک ہے، احق ما قال العبد، بہترین بات وہ ہے جو کسی بندے نے کہی، تیرے بندے نے کہی، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہر کوئی ہم میں سے تیرا بندہ ہی ہے۔ اللہم اے ہمارے رب، لا مانع لما آتیت، اللہم لا مانع جو کچھ تو عطا کرنے والا ہے، لما آتیت جو کچھ تو عطا کرنے والا ہے، لا مانع اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے اے اللہ نہیں نفع دینے والی کوئی بھی چیز، ذا الجد کسی کی بزرگی، منک الجد تیرے بزرگی کے سامنے، یعنی تیرے جو شخص کوئی بہت ہی زیادہ اہم بھی ہو لیکن تیرے سامنے اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ نصیب بھی ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن تیرے سامنے تو ان تمام کی کوئی حیثیت اور کوئی درجہ اور مقام نہیں ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی ہی شاندار دعا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اور ایک اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم تعریف کر کے پھر اس کے بعد کسی چیز کی طلب کرتے ہیں تو اس سے پہلے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی ہم مانگتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کرنے والی صفات کو ذکر کرتے ہیں، اور جس
जिस वस्फ का अल्लाह ताला मालिक है कि जिसको वो नहीं देना चाहता उसका भी जिक्र करते हैं कि अल्लाह, लेकिन उसके साथ हम पहले उसकी तारीफ और शान बयान करते हैं। तो हमें हमारे सामने जो बतौर ख़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बयान किया है कि हमें पहले दुआ करते हुए सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ें करनी चाहिए और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, फिर दुआ करनी चाहिए। तो उसमें अल्लाह की तारीफ़ करते हुए ये जो दुआ है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनात वला यनफउ ज़िल जद्दि मिनकल जद्द, इसके बारे में ये भी आता है कि ये दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ जरूर कबूल करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो रुकू की हालत में हम अल्लाह ताला से जो दुआ करते हैं उसकी ताज़ीम बयान करते हैं, उससे जब खड़े होते हैं तो फिर हमने ये दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तेरे लिए ही तारीफ है उतनी मिल अस्समावाति वल अर्ज़, के आसमान सारे और ज़मीन भर जाए, वमिल अमा शिअत मिन शैइन बाद, और भर जाए जो तू चाहे इस ज़मीन और आसमान के बाद, अहल सनाई वल मज्द, ए अल्लाह तू हम्दो सना और बुजुर्गी वाला है, शान वाला है, अहक्कु मा क़ाल अल अब्दु, ज्यादा कितनी अच्छी बात है जो कही एक बंदे ने, वकुल्लुना लका अब्दुन, और हम सब तेरे ही बंदे हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, ऐ अल्लाह नहीं रोक सकता कोई शख्स जिसे तू अता करने वाला हो, वला मुअतिय लिमा मनाता, और जिसको तू रोक दे उसको कोई अता करने वाला नहीं है, वला यनफउ ज़िल जद्दि मिनकल जद्द, और नहीं फायदा देने वाली किसी बुजुर्ग वाले की ये बुजुर्गी तेरे बुजुर्गी के सामने, यानी तेरी इज्जत के सामने किसी और की कोई इज्जत और कोई चीज नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो इसमें ये जो आखिरी जुमला है, वला यनफउ ज़िल जद्दि मिनकल जद्द, इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह के सामने अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स की उसकी बुजुर्गी या उसकी अहमियत और उसकी फजीलत के हवाले से अल्लाह ताला वो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूर उसको अता करे, ये तो अल्लाह ताला का काम है, जिसको जो चाहे दे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़, हर नेमत अपनी हर एक इंसान को हर वक्त हर मौके पर नहीं अता फरमाई। किसी वक्त अल्लाह ताला किसी को कोई चीज़ देता है और वो उसमें बेशक सबसे मुमताज़ ही क्यों ना हो, दूसरी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला उसको रोक कर अपने साथ जोड़ता है ताकि ये बंदा मेरी तरफ रुजू रखे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों के हवाले से जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत इस्लाम दी थी, तो दावत इस्लाम देते हुए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म आया था, फस्दा बिमा तुमर, तो उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नाम ले लेकर ये फरमाया था कि अपने आप को आग से बचा लो, ए अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को आग से बचा लो, रोजे क़यामत में आपके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। या सफिया तो अम्मत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़िज़ी अनफुसिकी मिनन नार, ए सफिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, अपने आप को आग से बचा लो। इसी तरह सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर भी यही अल्फाज दोहराए थे। तो मकसद ये है कि किसी का कुरैशी होना, किसी का सैयद होना, ये इस बात की दलील नहीं है कि वो मरहूम भी है या मगफूर भी है और अल्लाह ताला का महबूब भी है, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की शान है, वो जिसको जो चाहता है वो उसके अमाल के मुताबिक, और फिर जिसको अल्लाह ताला जो शान देना चाहे, जो इज्जत देना चाहे, और सबसे बुलंदतर जो इज्जत और शान है या जिसका अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा है, वो अल्लाह ताला जिसको चाहे वो दे। तो इस हदीस से यही बात सामने आती है। इसी तरह हमारे सामने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र भी आता है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का जिक्र भी हमारे सामने है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चे का जिक्र भी हमारे सामने है कि ये वो लोग हैं कि तीनों अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। इसी तरह सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा है कि उन्होंने अपने उस वक़्त के नबी और पैगंबर की बात को नहीं माना। हजरत नूह के बेटे ने हजरत नूह की बात नहीं मानी, बेशक बेटा था,
حضرت ابراہیم کے باپ نے اپنے بیٹے کی بات نہیں مانی، حالانکہ وہ باپ تو ہے لیکن پیغمبر وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی وفا کی ہے۔ ابو طالب نے ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پورا حق ادا کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ کلمہ نہیں پڑھ پائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کیا، اس بنا پر اللہ تبارک و تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اس کی بزرگی ہے اور اس کی شان ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہاں جی، ایک روایت جو ہے اس میں ہم نے وہ یہاں پہ نہیں پڑھی جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں ربنا ولک الحمد اور پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو یہ ایک بڑی خوبصورت ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاع بن رافع زرقی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکعت سے یعنی رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اب جب نماز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المتکلم، کون تھا جو یہ کہنے والا تھا؟ تو اس شخص نے پہلے تو وہ محسوس کیا کہ شاید میری جو ہے وہ باز پرس ہونے والی ہے، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 30 سے اوپر فرشتے تھے جو ان کلمات کو لینے کے لیے ایک دوسرے پر مسابقت کر رہے تھے کہ کون ان الفاظ کو جو ہے وہ اٹھائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ربنا ولک الحمد کا جو ذکر ہے، ربنا ولک الحمد، اس کے الفاظ بھی مختلف ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اور اسی طرح جو لفظ آئے ہیں وہ یہ ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کے علاوہ لک الحمد بھی ہے اور اللہم کی ابتدا کے ساتھ بھی ہے اور اللہم کے ساتھ لک الحمد بھی ہے، تو کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ سب سے زیادہ جو فضیلت والا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جی شیخ، میرا یہ سوال ہے جی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے والی بات نہیں ہو جائے گی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا تھا۔ ہاں، یہ بہت ہی صحیح درست بات آپ نے کہی ہے۔ اس میں نا حدیث کی 3 اقسام ہیں ہمارے سامنے، ایک حدیث قولی اور ایک فعلی اور ایک تقریری، آپ نے پڑھا ہوگا، ایسا ہی ہے۔ حدیث قولی وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ دوسری حدیث فعلی، یہ جو مذکورہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع قال، کہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے رکوع سے تو یہ کہا کرتے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ یہ کرو، لیکن چونکہ آپ کرتے تھے اس لیے یہ حدیث فعلی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث تقریری ایک تیسری قسم ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کو دیکھ لینا
اور پھر اس کی بے شک ستائش نہ بھی ہو، یہاں تو باقاعدہ ستائش بھی ہے نا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف بھی کی ہے، تو اگر ستائش نہ بھی ہو، صرف اکتفا ہی ہو، تو تب بھی وہ کافی ہے، حدیث تقریری تب بھی وہ کافی ہے قبول کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. جی شیخ. ہاں جی، وہ جو اللہم ربنا ولک الحمد کا لفظ ہے نا، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ہم عموماً جس بات کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو متداول چیز ہے اس میں یہ ہے نا کہ ربنا ولک الحمد ہم کہتے ہیں، اور اس میں اللہم کا اضافہ نہیں سمجھتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو کہا کرتے اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی منصوص یہ الفاظ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال ہے اس حوالے سے؟ تو یہ الفاظ سارے ہی پڑھے جا سکتے ہیں. ہمیں ہمارے سامنے جو سب سے زیادہ بہترین اور افضل ترین الفاظ ہیں وہ یہی ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، اور اگر وہ اس کے ساتھ وہ صحابی کی وہ بات شامل کر لے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ بھی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر یہ دعا پڑھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، مجھے تو جو یاد ہے وہ دوسرے الفاظ ہیں اللہم ربنا لک الحمد، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ الفاظ بھی موجود ہیں. اس کے بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں اس میں یہ پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. جی اگلی حدیث یا کوئی سوال ہے کر لیں، نہیں تو پھر اگلی حدیث پڑھیں. ایک منٹ سمر بھائی، آپ ایک منٹ، آپ نے 2-3 پڑھ لی ہیں. جس نے پہلی حدیث پڑھی تھی وہ پڑھیں، ایک تو ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا ہمارے ساتھ کون کون ہے. السلام علیکم سر، اسکرین شیئر کر دیں. جی ضرور، اسکرین تو شیئر ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کتاب بھی تو ہوگی امید ہے. جی میں کھولتی ہوں، ایک منٹ. چلیں اتنی دیر کوئی اور پڑھے جو پڑھ سکتا ہے. سر میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، حدیث نمبر بتا دیں پلیز. سر دیکھ لیں، میں بھی اویلیبل ہوں، انہوں نے پڑھنی ان سے پڑھوانی ورنہ مجھ سے پڑھوانی. چلیں آپ ہی پڑھیے، آپ پڑھ لیں. یہ سجدہ کرنے کا طریقہ، حیت اور اس کے احکام، یہ باب ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھ دیتی ہوں. ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق علیہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. دیکھیے اس روایت کے اندر ہمیں سجدے کی کیفیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا اس کا تذکرہ ہے.
سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ اور ہیئت اور اس کے احکام وہ کیا ہے۔ تو جو ہیئت اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، علی الجبہتی، پیشانی پر، واشار بیدہ الی انفہ، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، والیدینی، اور دونوں ہاتھوں پر، والرکبتینی، اور دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمینی، اور دونوں قدموں کے اطراف پر یعنی ان کے کناروں پر۔ تو ہم پہلے اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی تھیں وہ قبلہ رخ ہوتی تھیں۔ تو یہ اس حوالے سے اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ہڈیوں پر حکم دیا گیا کہ اس پر سجدہ کیا جائے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کا ذکر کیا ہے تو ساتھ اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لفظاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناک اور چہرہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ہے یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی اس میں یہ دونوں چیزیں ہی موجود ہیں، تو اس میں یہ ایک ہی کنسیڈر کی جائے گی۔ البتہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یعنی ناک اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین کے اوپر رکھے رہنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَنفِهِ، صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور ناک دونوں پر ہی سجدہ کرنے کے لیے جو ہے حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وَالْيَدَيْنِ، اس سے مراد ید کہتے ہیں ایک کو، اور یدین دونوں ہتھیلیوں کو یا دونوں ہاتھوں کو۔ تو اس پر ہم نے جب سجدے کے لیے جانا ہے، یہاں میں ایک بات کا ذکر یوں کر لوں کہ آئندہ جو حدیثیں آئیں گی اس میں بہرحال اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ پہلے ہم نے وہ ہاتھ رکھنے ہیں یا پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، امید ہے آنے والی جو احادیث ہیں ان میں سے ہوگا۔ لیکن یہاں پہ سر دست جس بات کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاتھ رکھنا ہے تو ہمیں جو پہلے ہم نے حدیث ایک پڑھی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح ہاتھ نہیں رکھنے جس طرح ایک درندہ جو ہے وہ ہاتھ اپنے بچھاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہی رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر اس کے بعد ان کو آگے کیا یا ان کو پیچھے کیا پھر گھٹنے رکھے، یا گھٹنے پہلے رکھ لیے اور ہاتھ جو ہے وہ بعد میں پہلے ایک جگہ پہ رکھے پھر دوسری جگہ پر رکھے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر یہ بندہ بیمار ہو تو پھر تو ایک الگ صورت ہے کہ وہ پریشان ہے یا وہ اپنے ہاتھوں کو ڈائریکٹ جہاں ہتھیلیاں رکھنی چاہیے سجدے کی حالت میں وہاں براہ راست نہیں رکھ پا رہا، تو یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ البتہ اگر وہ تندرست ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ ایک ہی دفعہ زمین پر رکھے جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا ہے، اور وہ جگہ ہے یا اس کی کیفیت وہ ہے جیسا کہ ہم تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا تھا، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کی لو تک جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں جو ہاتھ رکھتے تھے وہ بھی اسی حالت میں ہی رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ قبلے کی طرف لے جائیں یا اپنے ہاتھوں کو بالکل ہی اپنے گھٹنوں کی طرف لے جائیں، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو اسی کیفیت میں جس طرح ہم تکبیر تحریمہ میں جتنے برابر رکھتے ہیں اسی طرح سجدے کی حالت میں بھی ویسے ہونے چاہیے اور ایک ہی دفعہ ہاتھوں کو رکھنا چاہیے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ورکبتینی، اور دونوں گھٹنوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ کریں، اور وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، اور جو قدموں کی انگلیاں ہیں ان پر بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی ہمیں زمین پر رکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ 7 جو مختلف ہڈیاں ذکر کی گئی ہیں، یہ حقیقت میں اس کو اسی پر ہی ہمیں جو ہے وہ اپنے سجدہ ہم نے کرنا ہے۔ اس حدیث سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو یوسف اور امام محمد اسی کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف پیشانی یا صرف ناک زمین پر رکھ کر سجدہ کرے تو اس کا سجدہ ناتمام ہوگا اور اس کا سجدہ ہی شمار نہیں ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں عضو جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، اور ان دونوں میں سے اگر کسی نے کوئی ایک بھی عضو رکھ لی، یعنی اگر صرف ناک رکھ لی یا صرف پیشانی رکھ لی، تو اس کا سجدہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا ایک موقف ہے، اس لیے باقی جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں سیدنا اکرمہ رحمہ اللہ جو ہیں، جو امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، شاگرد خاص تھے، ان سے یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے نمازی کے پاس سے ہوا جس کی ناک زمین پر نہیں لگ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کی پیشانی اور ناک زمین پر نہ لگے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نماز نامکمل ہے۔ ایک حدیث ہم پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کوئی اس کی قرات کر دے فوراً۔ جی سمر۔ وعن ابن بحینة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدأ بیاض ابطیہ، متفق علیہ۔ جی، یہ وہ سجدے کی حالت میں ہاتھ رکھنے کے حوالے سے، اور پھر ہاتھ کے جو یعنی کوہنیاں کہاں تک ہونی چاہیے، پہلو کے ساتھ ہونی چاہیے یا پہلو کے سے الگ ہونی چاہیے، اس حوالے سے یہ حدیث ہے۔ تو اس میں واضح طور پر ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا تھے اذا صلی وسجد، جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے، فرجا بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی کوہنیاں ہیں اور یہ جو ہاتھ ہیں سجدے کی حالت میں، یہ ہمارے پہلو کو نہیں لگنی چاہیے بلکہ یہ ان سے الگ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نمازیوں کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم کندھے ملا کر نماز پڑھتے ہیں، ہم کندھے ملا کر نماز پڑھتے ہیں، پاؤں ملا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ ہاتھوں کو کھولنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کو یعنی اپنے پہلوؤں سے اپنی جو کوہنیاں ہیں ان کو دور کرنے کی بہت زیادہ گنجائش اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ دوسرا ساتھی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم کس قدر جو ہے وہ ہاتھ کھول سکتے ہیں۔ اگر اتنا ہاتھ کھولنے کے جس سے ہمارے اپنا ساتھی جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہو اور اس کا سجدہ جو ہے وہ اس سجدے کی کیفیت میں وہ پریشانی والی چیزوں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ جب ہم الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنے چاہیں اس طرح جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بغل کی سفیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی، تو اس طرح اگر وہ ہاتھ کھول رہا ہے تو وہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہاں سے ایک اور بھی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کی نماز کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی الگ الگ حکم نہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک جیسا ہی حکم ہے۔
دونوں کا ایک جیسا ہی حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا فرمائی ہے اسی طرح ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد۔ ہمارے سامنے جو روایات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے، جو ہم لاسٹ پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ جی، امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی ہے جو سیدنا ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے اور سجدہ کرتے تو اپنے دونوں بازوؤں اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ تو یہ روایات ہیں دونوں۔ اس میں اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ آپ کر لیں، تاکہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ مزید جوائن کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ بہرحال یہ جو ابن بحینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام عبداللہ بن مالک بن قشب ازدی ہے، اور بحینہ ان کی والدہ کا نام تھا، اور یہ والدہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، اور ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام مالک بن قشب تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے زاہد اور شب زندہ دار اور صائم، یعنی روزے رکھنے والے تھے، اور دنیا سے بڑی بے رغبتی ان کو تھی۔ بہرحال ہم آگے حدیث پڑھیں، کوئی اس میں کی قرات کر سکتا ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی؟ آپ دو ہی ہیں، دونوں میں سے دونوں ہی قرات کر دیں، چلیں اگر آپ کے سامنے موجود ہے حدیث۔ جی سر، میں کر رہی ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اس کو دوبارہ پھر ایک دفعہ پڑھیں۔ جی سر، میں بڑھتی ہوں دوبارہ۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم۔ ٹھیک ہے جی، دوسرے پڑھیے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم۔ جزاکم اللہ۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، کہ جب تو سجدہ کرے تو اس وقت اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ دے اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لے۔ ورفع مرفقیک یعنی اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لے، اور فضع کفیک اور اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ دے۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں جو اہم ترین
बात है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर कोहनियाँ रखने से मना फरमाया है। ज़मीन पर बाज़ बतौर ख़ास अहनाफ जो हैं उनके यहाँ ये चीज़ मौजूद है ना कि वो ख़वातीन को सजदे की कैफियत में तब्दीली का कहते हैं, और उसमें उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ख़ातून का सजदा जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ ही होना चाहिए, और उसको उसकी पुश्त भी सही नहीं होनी चाहिए, यानी वो जिस तरह मसनून तरीका है कि उसका जो उसकी थाई जो है वो खड़ी हो, और इसी तरह उसकी कोहनियाँ जो हैं वो भी ज़मीन पर भी रहें और अपने साथ यानी सिमटा हुआ हो, इंसान सिमटी हुई हालत में खातून जो है वो सजदा करे। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इस हदीस से जो हमारे सामने चीज़ आ रही है वो यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते वक्त हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कोहनियों को ऊपर उठाने का हुक्म देते थे। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है जिसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब लंबा सजदा करने की वजह से थकावट का शिकवा किया तो आपने इन्हें कोहनियों को घुटनों पर आराम के साथ ज़रा थोड़ी देर के लिए यानी मौका दे दिया कि अगर बंदा बहुत ही लंबा सजदा करे और उसकी कोहनियाँ थक गई हों, और जाहिर बात है कि खासकर बतौर ख़ास जो है वो अगर बूढ़ा इंसान है या बीमार है या कोई इस तरह की कैफियत में है कि वो बहुत ही ज़्यादा नढाल हो जाता है सजदे की इस हालत में, तो उसको उसके लिए ये है कि थोड़ी देर के लिए अगर वो अपनी कोहनियों को अपने जिस्म के साथ लगा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये हदीस बहरहाल जो ये इजाज़त वाली है कि थकावट के बाद ऐसा करना, इसकी बहरहाल हदीस जो है वो सही सनदन वो रिवाज दुरुस्त भी नहीं है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि अपना अमल मुबारक यही है कि वो अपनी भूनियों को अपने जिस्म से अलग रखा करते थे, तो इसलिए यही साबित होता है कि इंसान को अपनी कोहनियाँ जो हैं वो अपने जिस्म से अलग रहनी चाहिए और उसकी नमाज जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, कोई सवाल है इस हवाले से, या अगली हदीस हम पढ़ लें? आखिरी हदीस इंशाल्लाह हमारी इसके बाद वाली होगी। वान वाइल इब्न हुज्र वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रिवायत कौन पढ़ेगा? क्या वक्त हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा रकअ फर्रजा बैना असाबिही व इज़ा सजदा ज़म्मा असाबिहु रवाहुल हाकिम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। असल में ये है कि हमारा जो इस वक्त जो हमारा सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा है, अहादीस उसमें हमें ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी और उसकी ज़रूरत है। तो इस बिना पर मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अहादीस को बहरहाल पढ़ते जाएं, और उसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी तवज्जो जो है वो इसके तर्जमे और इसके मफ़हूम के साथ बतौर ख़ास हमें समझ आनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और उसमें किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। यानी जो एक तदरीस का और समझने का जो मकसद है वो भी पूरा होना चाहिए कि हमें हर चीज़ जो है वो सही तौर पर समझ आ जाए। तो बहरहाल ये वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलाशुबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा रका, जब आप रुकू करते, फर्रज बैन असाबिही, तो अपने हाथों की उंगलियां खुली रखते, व इज़ा सजदा ज़म्मा असाबिहु, और जब आप सजदा करते तो अपने हाथों की उंगलियों को बाहम मिला लेते। तो इसका मतलब ये है कि जब रुकू करने की हालत में हमने अपने घुटनों को पकड़ना है, तो घुटनों को जब पकड़ना है तो अपने हाथों को थोड़ा सा खोल के, उंगलियां खोल के रखनी है, लेकिन सजदे की हालत में उंगलियां खुली हुई नहीं होनी चाहिए बल्कि वहां पे बंद होनी चाहिए। तो ये एक बाकायदा तौर पर रुकू की हालत में जो हाथों की जो उंगलियां हैं
ان کا تذکرہ اس انداز سے ملتا ہے کہ رکوع کی حالت میں جب ہم نے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے تو انگلیوں کو کھلا ہوا رکھنا چاہیے اور انگلیوں کھول کے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ اسی طرح جب سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، اس موقع پر کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایسی حالت میں انگلیوں کا جو سجدے کی حالت میں جو ہے انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو، قبلے کے علاوہ ہمارا رخ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ رکوع کی حالت میں ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کس کیفیت میں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔